ادھار لیا وہ ساٹھ نہ بتا دوں؟ 30 کہتے ہو وہ انڈو بولتے ہیں ہمارے یہاں. تو لوگوں نے کہا کہ حالت ہے تو بتائیے بھلا ہے رسول اللہ. آپ نے فرمایا وہی محلل ہے یا حلالہ کرنے والا, اور آپ نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له, حلالہ کرنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت, اور جس کے لیے حلالہ کرایا گیا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت. دیکھیے جس چیز کو اللہ کے رسول نے اللہ نے ملعون قرار دیا اس کو یہ عین رحمت سمجھ بیٹھے. جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے ملعون قرار دیا لعنت کو رحمت سمجھنے والوں کاجم علیہ انہی کا دل بولتا ہے کہ لعنت کو رحمت سمجھ بیٹھے. یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے, اور اس صورتحال کے اوپر جتنا بھی ماتم کیا جائے کم. شریعت بگاڑ کر رکھ دی گئی ہے اور دنیا کے سامنے ایک نئی شریعت پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اگر کوئی آدمی آگے بڑھ کر کے صحیح بات پیش کرنے کی کوشش کرنے چلتا ہے تو اس کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا جاتا ہے. کتابیں لکھی جاتی ہیں جس میں مغالطے دیے جاتے ہیں, سیدھی سادھی بات نہیں نقل کی جاتی, صحیح باتیں نقل نہیں کی جاتی, بلکہ عوام کو مرعوب کرنے کے لیے, عوام کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے مغالطے دیے جاتے تاکہ لوگوں کو سیدھی راہ نہ ملے, لوگ سیدھی راہ پر نہ آئے. کون نہیں جانتا کہ دین ایک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی زبان مبارک سے کہلوایا, آپ کہو قل ھذہ سبیلی, آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے. دین تو ایک ہی, راستہ ایک ہی. گویا دین ایک ہے, مذاہب نہیں ہے. دین جو ہے وہ ایک ہی ہے. ایک دین کو مذاہب میں تقسیم کر دیا, اسے سوچنا تھا. مذاہب کو تقسیم کر دیا, اور جس چیز کی ضرورت نہیں تھی اس کو ضروری قرار دے دیا گیا. بتائیے ایمانیات کا بیان جہاں جہاں قرآن میں ہوا ہے, بتائیے کہیں تقلید کا تذکرہ ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ, آخرت پر ایمان لاؤ, جنت اور دوزخ پر ایمان لاؤ. ایمانیات کے تذکرے جہاں جہاں ہیں, چاہے وہ تذکرے قرآن میں ہوں, چاہے وہ تذکرے احادیث کے اندر ہوں, کہیں بھی ایمانیات کے بیان میں آپ کو تقلید نہیں ملے گی کہ تقلید بھی ضروری ہے. آپ کہیں نہیں دکھا سکتے. ایمانیات کا بیان قرآن میں ہو رہا ہے, کہیں دکھائیے کہ تقلید ضروری ہے یا تقلید ہے ایمانیات کا. احادیث میں جہاں ایمانیات کا بیان ہو رہا ہے, حدیث جبرائیل اس سلسلے میں بڑی مشہور حدیث ہے. آپ دیکھیں گے کہ وہاں اسلام کی تفصیل ہے, وہاں ایمان کی تفصیل ہے, وہاں احسان کی تفصیل ہے. لیکن ایمان کی تفصیل جہاں کی گئی ہے, اسلام کی تفصیل جہاں کی گئی ہے, احسان کی تفصیل جہاں کی گئی ہے, کسی جگہ پر تقلید کا نام نہیں. اب بتائیے جو چیز ایمانیات کے باب میں ہے ہی نہیں اس کو ضروری قرار دینا, یہ ایسے ہی لوگوں کا دل مردہ ہے. جو چیز شریعت نہیں ہے اسے شریعت بنا دینا اور اس پر طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں. مثلا ایک سوال یہی کیا جاتا ہے کہ کیا تقلید شرک ہے؟ اب بتائیے کیا تقلید شرک ہے؟ اب کیا جواب دیا گئے؟ جبکہ سیدھی سادی بات یہ تھی کہ ایمانیات کے باب میں کہیں بھی تقلید کا تذکرہ نہیں ہے, لہٰذا اس ضروری مت قرار دو, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب الٹا سوال کرتے ہیں کہ کیا تقلید شرک ہے؟ اب جواب تو دینا ہی پڑتا ہے.
اہل حق کو جواب تو دینا ہی پڑتا ہے. اب اہل حق جواب دیتے ہیں، کس طرح دیتے ہیں؟ ایک آیت پیش کر دیتے ہیں کہ بھائی کم سے کم ایک آیت تو لیتا جا، ایک آیت لیتا جا. وہ آیت کب کر دیتے ہیں اس کے ساتھ؟ آیت کیا ہے؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. کیا انہوں نے بہت سارے شریک بنا لیے ہیں اللہ کے، اور یہ شریک جو انہوں نے بنا رکھے یہ شریک ان کے لیے دینی قوانین بناتے ہیں، ایسے قوانین جن کی اجازت اللہ نے نہیں دی. اب بتائیے، فقہ کے کھڑے ہوئے مسائل کی اجازت اللہ کی طرف سے ہے؟ ارے قرآن اور حدیث یہ شریعت، فقہ کے کھڑے ہوئے مسائل اللہ کی طرف سے ان کی اجازت نہیں ہے. تو اب دو لوگ فقہ کے کھڑے ہوئے مسائل کو شریعت بنا کر کے پیش کر رہے ہیں، وہ وہی نہیں ہوئے کہ یہ شرکاء ہیں اور یہ شرکاء ان کے لیے دینی قوانین بناتے ہیں، ایسے قوانین جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی. بتائیے اگر اجازت دی ہے پھر ایسے ہی مسئلہ بتائیے گی تو بتائیے کہاں اجازت ہے؟ وہ اجازت کہاں ہے؟ مغالطوں کی انتہا تو یہ ہے کہ جو بات بالکل واضح رہتی ہے، اپنی بات منوانے کے لیے اور اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے ایک صاف اور سیدھی اور واضح بات کا انکار کرنا. اب رمضان شریف آ رہا ہے، اب یہ بحث چالو ہو جائے، پیپر، پمفلٹ، اخبارات، اس سے آپ کو بھرے پڑے ملیں گے کہ بھائی 20 رکعت تراویح یا 78 سے ہوتا آ رہا ہے، اب تک ہم واضح نہیں ہوتے. اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح کا حکم دیا. یہ بات کہی جاتی ہے نا، جبکہ معاملہ اس سے الٹا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 11 کا حکم دیا. اب بتائیے، ایک صاف بات کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ حقیقت چھپ جاتی ہے اور پتہ نہیں لوگ ذہن کر بیٹھے. صاف روایت میں ہوتا ہے، امام مالک میں موجود ہے، روایت اس طرح ہے، وعن سعید بن یزید انه قال امر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابی بن کعب وتمیم الداری ان يقوم للناس ب11 ركعة قال وكان القارئ يقرأ بالليل حتى كنا نعتمد على العشي من طول القيام وما كنا ننصرف الا في وضوء الفجر. رواه مالك. حضرت صاحب کے لیے فرماتے کہ حضرت عمر بن خطاب نے دو صحابیوں کو، ابی بن کعب کو اور تمیم داری کو، حکم دیا کہ وہ جائیں لوگوں کو 11 رکعت تراویح کرائیں. ان يقوم للناس ب11 ركعة. پوری روایت نے پڑھ دی کہ 11 رکعت تراویح جا کر کے پڑھیں. اور راوی آگے پڑھتا ہے کہ ہم لوگ جب تراویح پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو تراویح کیسی ہوتی ہے؟ اٹھا پٹک نہیں ہوتی تھی. تراویح کیسی ہوتی تھی؟ تراویح کی کیفیت بتا رہے ہیں راوی کہتا ہے وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِاللَّيْلِ. ایسی صورتیں پڑھتا تھا وہ 100 آیتیں پڑھتا چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ ہم لوگ اپنی لاٹھیوں کا سہارا لیتے تھے قیام کے لمبا ہونے کے لیے. یا تو کھڑے ہوئے گڑبڑ گڑبڑ یا ملون گڑبڑ گڑبڑ تا ملون اللہ ہو سمجھ اللہ ہو گئے. تو وہاں عالم یہ تھا کہ ہم لوگ اپنی لاٹھیوں کے اوپر سہارا لیتے تھے. حتیٰ سننا ناتا نہیں تو عالم ایسی کی قیام اتنا لمبا ہوتا تھا کہ ہم اپنے لاٹھیوں کے اوپر سہارا لیتے تھے. وہاں سننا نمبر الفجر. اور جب صبح ہونے کو ہوتی تھی تب ہم واپس لوٹتے تھے. ایک نقطہ یہاں سے لیتے جائیے. کہتے ہیں کہ تراویح الگ ہے اور تہجد الگ ہے. یہ لوگ تراویح کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تراویح اتنی لمبی ہوتی تھی کہ ہم جب لوٹتے تو بالکل صبح صادق ہونے کے قریب ہوتا تھا، تھوڑا سا موقع ملتا تھا آپ کو سحری کھانے کا. بتاؤ یہ لوگ جب فجر نکلنے کے طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے یہ لوگ جب تراویح پڑھ کر کے واپس ہوتے تھے تو بتاؤ موقع کہاں ملا تہجد پڑھنے کا؟ ذرا بتائیں. اس حدیث کے حال میں بھی تراویح الگ اور تہجد الگ ہے.
یہ حدیث نہیں بتاتے، اس لیے کہ حدیث جب بیان کریں گے تو ایک تو یہ ملے گا کہ حضرت عمر نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا، اور دوسرے یہ بھی ملے گا کہ جلدی جلدی تراویح نہیں پڑھنی چاہیے، اور تیسرے یہ بھی ملے گا کہ جب وہ لوگ صبح شادی کے قریب لوٹتے تھے تو پھر تہجد کب پڑھتے تھے، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ تہجد الگ ہے تراویح الگ ہے۔ یہ روایت ہنسانے والی تھی، ان کے ہاتھوں پیروں میں بیڑیاں ڈالنے والی روایت تھی، لہٰذا اس روایت کو بہت سن رہے تھے، اس روایت کو بھول کر بھی بیان نہیں کرتے۔ میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، امتی کتنا بھی بڑا ہو جائے نبی ہو سکتا ہے؟ میں ایک بات بولتا ہوں ہمیشہ، کہتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اچھا کرو، ہاں کیا وہ کرو، ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی نہیں کرتے، ہم تو تمام ائمہ کرام کا احترام کرتے، یہ اہل حدیث کا منہج ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ابو البیان احمد صاحب یہاں تشریف فرما ہے، معذرت کے ساتھ شاعر منہج قدامت شخصیت کی نام برداری نہیں چلتی، ہمارے یہاں کیا قدامت شخصیت کی نام برداری نہیں چلتی، جہاں اندھی عقیدت کی خودکاری نہیں چلتی۔ آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ہم اس کو حق کے آئینے میں پڑھتے ہیں، ہم شخصیتوں سے حق کو نہیں پہچانتے، ہم شخصیتوں کو حق سے پہچانتے ہیں، یہ ہمارا منہج ہے۔ اہل حدیث کا منہج کیا ہے؟ قدامت شخصیت کی ناز برداری نہیں چلتی، یہاں اندھی عقیدت کی خودکاری نہیں چلتی، یہاں ہر بات تحقیق کے بعد تسلیم کی جاتی ہے۔ کہنے والا کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ کی شان میں گستاخی کرتے۔ اب اگر کوئی شخص کسی امتی کو آسمان تک چڑھانے کی کوشش کرے تو اہل حدیث کا فرض بن جاتا ہے کہ ایسے اہل حدیث کا منہج کیا ہے؟ قدامت شخصیت کی ناز برداری نہیں چلتی، یہاں اندھی عقیدت کی خودکاری نہیں چلتی، یہاں ہر بات تحقیق کے بعد تسلیم کی جاتی ہے۔ کہنے والا کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ کی شان میں گستاخی کرتے۔ اب اگر کوئی شخص کسی امتی کو آسمان تک چڑھانے کی کوشش کرے تو اہل حدیث کا فرض بن جاتا ہے کہ ایسے آدمی کو آسمان سے زمین پر اتارنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ کم سے کم اہل حدیث کسی امتی کو نبی بننے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جو کوئی چڑھایا جائے گا اپنے مقام سے اوپر، اہل حدیث کا فرض منصبی ہے کہ اس کو آسمان سے اتار کر زمین پر لائے۔ اگر آپ کسی کو آسمان پر چڑھا رہے ہیں تو اہل حدیث اس کو آسمان سے زمین پر لائے گا، اس لیے کہ امتی کو جو نبی بننے کی اجازت تو اہل حدیث ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسے مقام نبوت معلوم ہے۔ مقام نبوت کیا ہے سمجھ لو، یہ روایت سامنے رکھو، بات ختم کرتا ہوں۔ روایت وعن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ كيف علمت انك نبي حين تمهد؟ فقال يا ابا ذر اتاك ملكان وانا ببعض بطحي مكه فبقى احدهما على الارض وكان له بين السماء والارض، فقال احدهما لصاحبه وهو قال نعم، قال فزنه برجل فوزنته فوزنت به فوزنته، ثم قال فزنه بعشرة فوزنت به فرجعت، ثم قال زنه بمئة فوزنت به فرجعت، ثم قال زنه بألف فوزنت به فرجعت، كأني أنظر إليه ينكسرون علي من خفة الميزان، قال فقال أحدهما لصاحبه لو وزنته بأمته لرجعها۔ یہ روایت دارمی شریف مقدمے میں موجود ہے، مقدمے میں یہ روایت موجود ہے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا، بڑی صحیح ہے،
میں نے پوچھا کیا پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کو کیسے معلوم ہو کہ آپ اللہ کے نبی بنائے گئے؟ جب آپ کو اللہ کا نبی بنایا گیا تو سن بھی تھا، جب آپ کو نبی بنایا گیا تو آپ کو کیسے معلوم ہو کہ آپ اللہ کے نبی؟ کئی بار علم تھا اللہ کا نبی، آپ کو کیسے معلوم ہو کہ آپ اللہ کا نبی؟ کہا کہ ابو ذر فقال یا ابا ذر، اے ابو ذر ایسا ہوا کہ میرے پاس دو فرشتے ہیں، اتاہم ملکان، میرے پاس دو فرشتے آئے، وَأَنَا بِبَعْضِ بَطْحَاءِ مَكَّةَ، اور میں وادی بطحا کے ایک مقام کے اوپر تھا، تو ایک فرشتہ تو زمین پر آ گیا، وَوَقَعَ أَحَدُهُمْ عَلَى الْأَرْضِ، زمین کو اوپر آ گیا، وَكَانَ لَا قُرْبَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور دوسرا جو فرشتہ تھا وہ زمین اور آسمان کے درمیان موجود تھا، تو ان میں سے ایک پوچھتا ہے دوسرے سے ہوا کیا یہ وہی ہے؟ ہوا کیا یہ وہی پڑھنا؟ تو دوسرا بولتا ہے وہی ہے، تو دوسرا والا بولتا ہے ایسا کرو ان کو ان کی امت کے ایک آدمی کے ساتھ وزن کرو، تو ایک پلڑے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا گیا اور دوسرے پلڑے میں امتی کو رکھ دیا گیا، اب تولا گیا، آپ نے فرمایا کہ مجھے تولا گیا تو بھاری ہو گیا، جس پلڑے میں مطلب جھک جاؤ، تو دوسرے فرشتے نے پھر کہا کہ اب 10 آدمیوں کے ساتھ تولو، ایک پلڑے میں 10 امتیوں کو رکھو اور ایک پلڑے میں نبی کو رکھو، کہتے بہت تو گئی، پھر وزن کیا گیا اور پھر مغالب آیا، تو دوسرا کہہ رہا ہے کہ اب 100 کے ساتھ وزن کرو، ایک پلڑے میں 100 اور ایک میں اس نبی کو رکھو، کہتے ہیں کہ جب ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا دوسرے پلڑے میں 100 آدمیوں کو پھر مغالب آیا، تو دوسرا کہہ رہا ایسا کرو کہ اب 1000 کو ایک پلڑے میں رکھو اور ایک پلڑے میں نبی کو رکھو، کہتے پھر وزن کیا گیا مجھے ان 1000 آدمیوں کے ساتھ فرجا تم تب بھی میں غالب آیا، فرشتہ کہنے لگا کیا کر رہے ہو، کب تک تولو گے؟ لو وزن لہو بے امتی، تمام امتیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دو گے اور اس نبی کو ایک پلڑے میں رکھ دو گے تو لرجحھا، تو وہ پلڑا چھپ جائے گا جب یہ نبی ہوگا۔ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ مقام نبوت بتا رہی ہے حدیث کہ ایک طرف دنیا کے تمام انسان اور دوسری طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری دنیا آپ کے مقابلے میں ایک ہے، پوری دنیا کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایک پلڑے میں آپ کو رکھ دیا جائے تو آپ جس پلڑے میں ہوں گے وہ پلڑا جھک جائے گا۔ آگے بڑھو آگے بڑھو، ایک پلڑے میں امام ابو حنیفہ کے تمام اجتہادات رکھ دیے گئے، امام مالک کے تمام اجتہادات رکھ دیے گئے، امام شافعی کے تمام اجتہادات رکھ دیے گئے، امام احمد بن حنبل کے تمام اجتہادات رکھ دیے گئے، پوری دنیا کے تمام انسانوں کے اجتہادات اور استنباط اور قیاسات رکھ دیے گئے، اور دوسرے پلڑے میں ایک حدیث جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا تقاضا کیا تسلیم کرے، حدیث کو مان لیا جائے گا اور تمام قیاسات اور اجتہادات کو رسی کی ٹوکری میں اٹھا کر ڈال دیا جائے گا، اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مقابلے میں دنیا کے تمام قیاسات اور اجتہادات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی بقا نہیں۔ یہ اہل حدیث کا منہج ہے، یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ اتنے صاف شفاف عقیدے کے حاملین کو طرح طرح سے پریشان کرنا، ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگانا، میں کہتا ہوں یہ کریم انصاف ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آواز دو انصاف دو، آواز کہاں سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھے عمل کی نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔